تو اس نے اپنے آپ کو تسلیم کیتا کہ یار میں تا گناہگار ہاں. وہ اس بات کو لے کے قرآن دی اس آیا مبارکہ تے عمل کردا ہویا حضور دے شہر پاک ول چل پیا. چلدا چلدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے شہر مدینہ وچ آ گیا. خدا دی قدرت کہ جدوں وہ حضور دی بارگاہ وچ آیا ہے اردو چند وقت دن گزرے نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا تو ظاہری طور پہ پردہ فرما لیا. حضور دنیا تو پردہ فرما گئے نے. حضور کا وصال ہو گیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور دی بارگاہ وچ آ گیا. معتبر کتباں دے اندر انہاں بات دا حوالہ موجود ہے. جدو وہ پہنچیا مدینہ پاک میں پتہ چلیا حضور کا دنیا کو ظاہری طور پہ پردہ ہو گیا. وصال فرما گئے حضور. آگے خبر کی تھی کہ حضور کی قبر مبارک سے مینوں لے چلو. حضور کی قبر مبارک کے بارے دسیا گیا فلاں جگہ حضور کے حجرے پاک میں اما عائشہ صدیقہ کے حجرے پاک میں حضور کی قبر مبارک کی. حضور کی قبر مبارک تے آ کے اس آن والے عرابی نے حضور علیہ السلام والسلام دی قبر مبارک دی مٹی نو لے کے اپنے سر وچ پایا, اپنے جسم تے لایا. تو عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر کے قرآن دے حکم تے عمل کر کے تہاڈی بارگاہ وچ آ گیا. حضور تہاڈی بارگاہ وچ آ گیا. قرآن دی اس آیا مبارکہ تے حکم نو منتے ہویا رب دے کہ جدوں اپنی جاناں تے ظلم کر لو تے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آ جاؤ. جاؤ فاستغفر اللہ واستغفر لكم الرسول. تو سونا میں تہاڈی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا. روایت میں ذکر ہوندا ہے امام الانبیاء آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر مبارک تے بیٹھ کے جدوں انہیں قبر دی مٹی نو اپنے سر وچ لایا, اپنے جسم تے لا کے کہندا سونا میں گناہگار ہاں تو تہاڈی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا. تو امام الانبیاء کا کریم حضور کے غلاموں معتبر کتباں دے اندر اس بات کا حوالہ موجود ہے کہ حضور دی قبر مبارک دے وچوں آواز آئی اون والے جا اللہ نے تیری بخشش فرما چھڑی. کوئی بھی مسالک دا تسی ترجمہ اٹھا کے مفسر مفکرہ کو لو کہ اس آیت مبارکہ دا حکم منسوخ نہیں ہویا. قرآن میں کچھ آیات ہیں جنہ دا حکم منسوخ ہو گیا ہے اور آیت مبارکہ اس قرآن کی آج بھی گواہی دے کے بیان دیے کہ آؤ والیا آؤ در مصطفیٰ دے آ کے حضور دے صدقے دا تسی رب دے کولوں سفارش منگیا جے, شفاعت منگیا جے. اللہ کریم اج بھی تہاڈے گناہاں نوں معاف فرما دے. معاف کرنے والی ذات خدا دی ہے. معافی طلب اس مالک دے کولوں کرنی. معاف کرنے والا وہ خدا ہے تے معافی لے کے دین والی ذات مصطفیٰ دی ہے. معافی لے کے دین والی ذات مصطفیٰ دی. اگر دیکھو وہ مالک ہے نا وہ اپنے بندے نال بڑا پیار کرتا ہے. یہ ایویں گلاں بنیاں کہ 17 ماوا جی نال پیار کرتا. میں کہنا یار 17 ماوا دی حد نہ لا. وہ تے مالک کئی لکھاں ماوا نال بہت اپنے بندے نال پیار کرتا ہے. 70 میں ایک محاورہ بن گیا نا 17 ماوا نال بہت پیار نہیں. وہ کئی 17 نال بہت بندے نال پیار کرتا ہے. رب فرمانا بندے آ تے صحیح آ کسے طریقے نال آ جا. قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں ایک بندہ جڑا تھا وہ سارے ہی گناہ ہوں گے, سارے گناہ ہوں گے, صرف ایک نیکی چھوٹی جی ہوگی ہوئے گی, چھوٹی جی ایک نیکی ہوئے گی. رب حکم دے گا اس بندے کو جہنم نہیں انہوں جنت عطا کر دے گا. وہ بندہ آپ کہے گا کہ مالک میرے تے گناہ ہی بڑے نے, میرے تے گناہ ہی زیادہ نے, میں تے نیکی بھی چھوٹی جی نیکی کیتی ہے. وہ کیڑی ایسی نیکی جی تینوں میری پسند آئی ہے. حکم ہوئے گا فرمایا فلاں وقت رات دے وقت تو اپنے بازار وچ پیا گزردا سا, رستے دے اندر ایک چھوٹا جہا روڑا آ گیا, وٹا آ گیا, تو ان سائڈ تے ہٹایا سی. مالک ہٹایا سی. کیوں ہٹایا سی یا مالک اس واسطے ہٹایا سی کہ تیری مخلوق تیرے بندے تیرا کوئی بندہ گزرے تے کتے انہوں ٹھیڈا نہ لگ جائے. مالک کو تو میں چھوٹی جی ایک نیکی کیتی سی, چھوٹی جی. مالک فرماتا تیرے واسطے چھوٹی ہے, مینوں تیری ادا بڑی پسند آ گئی ہے. وہ تیرے واسطے چھوٹی ہے پر مینوں ادا بڑی پسند آئی. میں تیرے اینے گناہ نہیں دیکھے, تیری اس نیکی نو دیکھ کے میں تیرے گناہاں دی معافی عطا کر چھڑی. اشرا مغفرت دا اشرا. حضور نے فرمایا جبریل دعا کیتی ہے کہ سونا اس بندے دا نک خاک آلودہ ہو جائے, سونا ادا تباہی ہو جائے, جنہوں زندگی میں رمضان ملے
تے رمضان دی قدر کر کے وہ رب کو اپنی بخشش حاصل نہ کر لے. حضور فرمایا جو رب اپنے بندے نو چاہتا ہے بخشنا، اس واسطے تے رمضان دا مہینہ عطا کیتا ہے، اس واسطے برکتاں والا مہینہ کہ بندے آ میری بارگاہ دے اندر آ کے ایک باری اپنی زبان نال سچی توبہ کر کے تے فرمایا پھر سچی توبہ کرنا تیرا کام ہے، تیرے گناہاں نو معاف کرنا میں محمد خدا دا کام ہے. صرف وقت کی ہے، ضرورت کس بات کی ساڈے ہون دی دیر ہے، او دے معاف کرنے وچ دیر کوئی نہیں. تو آ کے رو کے گڑ گڑا کے سچی توبہ کر مالک دے کولو. اے اشرا ہے مغفرت دا، تے اے بھی اشرا اسی خالی لگا لی ہے، مغفرت حاصل نہ کر سکیے یا پھر ساڈے عملاں وچ کمیاں نے، ساڈے وچ کمیاں نے. اس مالک دی رحمت تے ٹھاٹھا مار کے پہ آکھ دیے ہے کوئی میرے کولو بخشش منگن والا، ہے کوئی میرے کولو گناہاں دی توبہ تے منگن والا. فرمایا او مالک اج بھی اپنے بندے تے کرم نوازیاں پہ فرماندا ہے. رحمتاں دے دروازے کھول کے آوازاں پہ آوندیاں نے، اوے آؤ بندیو آ کے بخشش منگ لو، آ کے مغفرت منگ لو. فرمایا میں تہاڈے گناہاں نوں نہیں ویکھاں گا، تہاڈے عملاں نوں نہیں. فرمایا تو میری بارگاہ وچ ایک آنسو بہا کے فرمایا معافی منگ لے. فرمایا میں پچھلے سارے تیرے گناہاں نوں معاف کر چھڑا. اللہ کریم حضور دا صدقہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى الجود والکرم.